اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے جن میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم بچا کر رکھو گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش ملے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے تعبیر خواب ہے کہ بادشاہ کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک فصل اٹھایا جائے گا اور 7 سال قحط سالی آ جائے گی، اور اس میں پچھلے 7 سالوں کے جمع کردہ غلہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس۔ ان 7 سالوں کے بعد، 7 قحطی کے یعنی 14 سال بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارشیں ملے گی، وفیہ یعصرون، اس میں خوب رس نچوڑیں گے، یعنی فصل بہتر ہوگی۔ اس خواب کی تعبیر کے بیان کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ آدمی جو حضرت یوسف کے پاس آیا تھا، اس نے جا کر کے بادشاہ کو خواب کی تعبیر سنائی۔ جب خواب کی تعبیر بادشاہ نے سن لی تو بادشاہ کو اندازہ ہوا خواب کی تعبیر سے کہ یہ شخص جو زندان میں ہے یہ غیر معمولی شخص ہے۔ یہ نوعمری کے باوجود اور نوعمری میں زندان میں اکثر وقت گزارنے کے باوجود یہ امور مملکت سے بھی ٹھیک ٹھاک باخبر ہے، اور فصلوں کو کس طرح محفوظ کیا جاتا ہے باخبر ہے۔ اس قسم کا بندہ جو اس قدر مہارت رکھتا ہو تعبیر خواب ہی کے اوپر مہارت نہیں بلکہ امور مملکت کے بارے میں بھی خاصی مہارت رکھتا ہے، لہٰذا اس شخص کو زندان میں نہیں رہنا چاہیے، دوبارہ آدمی بھیجتا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ قابل توجہ بات ایک یہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ کو بادشاہ کہتا ہے، اور سلطنت مصر کے جو بادشاہ سے کم درجے کے لوگ ہیں اس کو عزیز کہتے ہیں۔ عزیز مصر اور ملک مصر بادشاہ کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے بادشاہ کو بادشاہ نہیں کہا، فرعون کہتا ہے۔ اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں حضرت یوسف مصر غلام بنا کر کے لے جایا گیا، زندان میں ڈالا گیا، اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ عرب بادشاہ تھے، مصری نہیں تھے۔ وہ حکومت جو ہے وہ عربوں کی تھی وہاں، اور اس کا نام بھی وہ بتاتے ہیں رایان ابن الولید، اس کا اس بادشاہ کا نام تھا، اور مصری حساب سے تو کوئی اور نام بتاتے ہیں، رایان نہیں بتاتے۔ بہرحال یہ فرعونی خاندان سے نہیں تھا۔ فرعون بادشاہ مصر کا نام نہیں ہے، سلسلہ شاہان کا نام ہے۔ فرعون، ساسان، قیاصر،
قیاصر قیصرہ بادشاہان روم کو کہتے ہیں، اور ساسان بادشاہان ایران کے سلسلے کا نام ہے فرعون، بادشاہان مصر کے سلسلے کا نام ہے۔ جتنے بادشاہان آئے ہیں سب کو فرعون کہتے ہیں، فرعون فلاں فرعون، ہر کے اپنا اپنا نام بھی ہوتا ہے، فرعون کہتے ہیں۔ فرعون کا جو مصری زبان کا لفظ ہے وہ کہتے ہیں پیر اون ہے، اس کو عربی میں ترجمہ فرعون سے کیا ہے، پے کو فے سے اور وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ عرب لوگ مصر کے اوپر حکومت کر رہے تھے اس وقت، اس لیے قرآن نے ان کو فرعون نہیں کہا، ملک کہا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس، یعنی یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، ارجع الی ربک، رب مالک کے پاس، اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاریوں سے خوب باخبر ہے۔ حضرت یوسف کو جب بادشاہ نے بلایا، بادشاہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے حکماً بلانا، جب بادشاہ حکماً بلاتا ہے تو کسی کو جانے نہ جانے کا اختیار نہیں ہوتا، جانا پڑتا ہے۔ وہ ان کے مامورین پکڑ کے ان کو لے جاتے ہیں، بادشاہ کے سامنے حاضر کرتے ہیں، اور ایک حکم ہوتا ہے کہ اس کو آزاد کرو، آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حکماً نہیں بلایا، آزادی کا حکم دیا اور آزاد ہو کر کے بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے کہا۔ جب یہ پیغام لے کر کے، بادشاہ کا پیغام لے کر کے زندان میں جاتا ہے قاصد، قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف آزاد ہونے سے انکار کرتے ہیں، یہ بادشاہ کے معافی کے بنیاد پر میں آزاد نہیں ہوتا ہوں۔ کسی کیس میں انسان ملوث ہوتا ہے، باغیرت انسان کسی کی معافی کی بنیاد پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجرم تھا اور اس کے جرم کو معاف کر دیا گیا، کسی نے معاف کیا، کسی انسان نے معاف کیا ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک آر و ننگ ہوتا ہے کہ میں مجرم ہوں اور مجرم ثابت ہو جاؤں اور پھر معافی کی بنیاد پر جو ہے وہ زندان سے باہر آ جاؤں۔ یہ حضرت یوسف جیسی شخصیت کے لیے یہ قابل قبول بات نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کے معافی کی بنیاد پر یا بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کی بنیاد پر آزاد ہو جائے۔ حضرت یوسف نے انکار کیا کہ میں کسی معافی کی بنیاد پر آزاد ہونے کے لیے حاضر نہیں ہوں، ارجع الی ربی، میں نہیں نکلتا زندان سے معافی کی بنیاد پر، اور بادشاہ کے بلانے کی بنیاد پر میں نہیں جاتا زندان سے باہر۔ ارجع الی ربی، جاؤ بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس جاؤ، اور فاسألہ، بادشاہ سے پوچھ لو، ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا، ما بال، کیا حال احوال کیا تھی، مسئلہ کیا تھا جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ان کا مسئلہ ذرا معلوم کر لو، پھر مسئلہ صاف ہو جائے، میں آتا ہوں۔ حضرت یوسف کا تہذیب اور آداب کا ملاحظہ دیکھیں کہ جس نے حضرت یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی، جس نے حضرت یوسف پر الزام لگایا، بے عفتی کا الزام لگایا جس عورت نے، اس عورت کا نام نہیں لیتے، بلکہ براہ راست گواہوں کا نام لیتے ہیں
کہ حضرت یوسف کے پاک دامنی کے جو گواہان تھیں، وہ خواتین جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، وہ حضرت یوسف کے لیے گواہ تھے، اور حضرت یوسف کے پاک دامنی کے اوپر اقرار کیا تھا اس خاتون نے کہ میں نے بہت کوشش کی اس کو اپنے ارادے سے منحرف کرنے کی، لیکن یہ نہیں مانتا، فاستعصما، یہ مانتا نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف کیا تھا عورتوں کے درمیان میں، تو حضرت یوسف اس عورت کا نام نہیں لیتے جس نے الزام لگایا، ان گواہوں کی طرف جو ہے جاتے ہیں، اور بادشاہ سے پوچھو، ان عورتوں سے کہ ان کا مسئلہ کیوں انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا، واقعہ کیا ہوا تھا۔ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو بہتر جانتا ہے ان کی مکاریاں کیا ہیں، لیکن تو تم بھی جاننے کی کوشش کرو کہ ان کی مکاریاں کیا تھیں۔ حضرت یوسف نے جب یہ جواب دے کر کے بادشاہ مصر کو بھیجا، تو بادشاہ مصر نے کہا کہ بلاؤ ان عورتوں کو، ان سب عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا گیا کیا بات تھی۔ ظاہر ہے اس وقت وہ خاتون خانہ جس نے الزام لگایا تھا وہ بھی وہاں بلا لیا ہوگا، وہ بھی حاضر، کیونکہ ان عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے نا جس نے ان سب کو بلایا تھا۔ سب کو بلا کر کے ان سے پوچھا ما خطبکن، تمہارا معاملہ کیا تھا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، دیکھو اب بادشاہ کا بھی موقف وہی ہے جو حضرت یوسف کا موقف ہے۔ جب تم سب نے مل کر کے حضرت یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، تم سب لوگوں نے، اذ راوتن، تم سب نے کوشش کی تھی یوسف کے بارے میں کہ ان کو اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت ما خطبکن، کیا مسئلہ کیا تھا، بات کیا ہوئی تھی؟ قلنا حاشا للہ، سب نے کہا پاکیزہ ہے اللہ کی ذات، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ سب نے گواہی دے دی حضرت یوسف کی پاک دامنی۔ اور پھر اس وقت قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی خاتون نے بھی کہا، جس نے الزام لگایا تھا حضرت یوسف پر، سب سے پہلے گواہی جو دینے والی خواتین تھیں، ان گواہوں نے بیان دیا۔ گواہوں کے بیان کے بعد معاملہ جب صاف ہو گیا تو اس عزیز مصر کی عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب اتنے گواہوں نے جب گواہی دے دی، ان کے سامنے ان کا بھی اقرار تھا، سارا واقعہ بتا دیا ہوا، اس وقت جب کوئی صورت اور چارہ نہیں رہی تو الآن حصحص الحق، اس کا یہ کہنا تھا کہ حق اور واقع جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آ گئے۔ اب یہ نہیں کہ اس نے اعتراف کیا اور اعتراف کرنے کے بعد حق جو ہے کھل کر سامنے آ گیا، ایسے نہیں، حق پہلے کھل کر کے سامنے آ گیا، ان عورتوں کی گواہی کی وجہ سے حصحصا واضح ہو گیا۔ جب حق سامنے آ گیا، جب یوسف کی پاکیزگی ثابت ہو گئی، تو اس وقت حق سامنے آنے کے بعد یہ اقرار کرنا شروع کر دیتی ہے، انا راودتہ عن نفسہ، یہ ان کو پھسلانے کی کوشش میں نے کی تھی، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ حق ثابت ہونے، ظاہر ہونے کے بعد اعتراف ہے، پہلے نہیں، پہلے کا اعتراف نہیں ہے۔ پہلے اعتراف کیا تھا خواتین کے سامنے، اور اب جو ہے وہ بادشاہ کی عدالت میں آ کر کے اس خاتون نے کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یوسف سچ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا۔
یہ ہے کہ حضرت یوسف کا صبر، پاک دامنی اور ایک عرصہ زندان میں رہنے کے بعد بالآخرہ یہ سب جو ہے حضرت یوسف کے حق میں ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف اس کے بعد اپنی پاک دامنی کے اس بات کے بعد فاتحانہ انداز میں زندان سے نکل آتے ہیں، اس سے پہلے وہ زندان سے نکلنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اور یہ بات اس لیے ہے کہ یہ حضرت یوسف کی بات ہے۔ یوسف نے کہا ایسا میں نے اس لیے کیا، ذَلِكَ ایسا اس لیے کیا کہ میں بادشاہ کی گواہی کی بنیاد پر زندان سے آزاد ہونے کو قبول نہیں کیا، اور اپنی صفائی کے لیے میں نے اس کیس کو دوبارہ چھیڑ دیا، اور یہ سارا سلسلہ اس لیے کیا انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی تھی اس کی غیر حاضری میں، عزیز مصر کی غیر حاضری میں اس کے ساتھ میں نے خیانت نہیں کی تھی۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے، میں اپنے پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور خیانت میں نے نہیں کی، لم اخن، اور اس بات پر میرا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کی مکاریوں کو کامیابی نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے درس کہ حضرت یوسف کے مقابلے میں بڑی مکاریاں ہوئیں۔ یہ ایک غلام کے حیثیت سے ایک غریب الوطن اور ایک پردیسی آدمی ہے جن کا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ عزیز مصر ہے، وہ اقتدار میں، حکومت میں، اور وہ لوگ سب مل کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ سازش کرتے ہیں، اور ایک بیچارہ یوسف جو ہے وہ ان کے سازشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ان کے سازشوں کا مقابلہ خیانت کاری کا ساتھ نہ دے کر امانت داری کے ساتھ، لا یہدی کید الخائنین، اور پھر آخر میں وہ ناکام ہو گئے، رسوا ہو گئے، خود اپنے مصر کے معاشرے میں وہ رسوا ہو گئے، وہ اپنے تخت و تاج کے باوجود رسوا ہو گئے، اور یہ غلام قیدی جو ہے وہ سرخرو اور کامیابی کے ساتھ فاتحانہ باہر آتے ہیں۔ یہ انجام ہوتا ہے خیانت نہ کرنے کا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، کیونکہ انسانی نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کی۔ اس صفائی پیش کرنے کے بعد یہ اپنے نفس کا کمال نہیں جتاتے نہیں کہ دیکھیں میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، نہیں۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں گردانتا ہوں، نفس تو برے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھو یہ بھی بہت بڑی معرفت کی بات ہے کہ اس کو اپنے نفس کا کمال نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ وَإِلَّا نفس تو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، انسان خواہشات کا پلندہ ہوتا ہے، خواہشات انسان کے اوپر حاکم ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جس کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال ہو تو وہ اس نفس کے مقابلے میں جہاد کر کے اس پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر رحمت رب کے وہ اہل نہیں ہے تو پھر وہ نفس کو اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہاں پر حضرت یوسف اپنی نفس کی تعریف نہیں کرتا،
ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنی ذات کے حوالے سے بات نہیں کرتا۔ اتنی بڑی پاک دامن، اتنی بڑی آزمائش اور اتنی بڑی سازشوں کا مقابلہ میں نے اپنے نفس میں موجود طاقت اور قوت کے ذریعے کیا نہیں، اللہ کی رحمت کے ذریعے کیا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان، نفس امارہ، اسی سے نفس امارہ، نفس لوامہ، بہت سے تقسیمات کرتے ہیں نفس کے بارے میں۔ علم اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، ہم یہاں علم تفسیر میں ہیں، ہم علم اخلاق میں نہیں جاتے، البتہ علمی باتیں ہم یہاں ضرور کریں گے۔ نفس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں نہیں پیدا کیا، کسی کی خصلت کچھ ہے، کسی کی خصلت کچھ ہے۔ ہمارے پاس ایک سائنسی معلومات بھی ہے، سائنس کا کہنا ہے کہ انسان کے جین کے اندر خصلتیں ودیعت ہوتی ہیں، جینیٹک مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی چاہے یا برا ہے، اس کے جین میں جو ودیعت خصلتیں جو ہے وہ اس کے مطابق انسان اچھے ہوتے ہیں اور برے ہوتے ہیں۔ جب یہ جین کے اندر ودیعت ہے، اس کی تخلیق میں یہ بات موجود ہے کہ اب آدمی برا ہے، آدمی اچھا ہے، تو پھر آدمی جو ہے وہ مجبور ہو گیا۔ یہ جینیٹک اگر مسئلہ ہے، تخلیق اور فطرت کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر ودیعت ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، تو پھر انسان مجبور ہوا۔ جواب یہ ہے کہ جینیٹک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی خصلت کے مطابق کام کرے گا۔ کچھ لوگوں کی خصلت اچھی ہے، ان کے لیے اچھا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی خصلت بہت بری ہے، ان کے لیے اچھا کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مجبور نہیں ہے، جبر کے حد تک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جینیٹک مسئلہ حتماً ہے، ضرور ہے، انسان کی جین کے اندر موجود ضرور ہے، لیکن انسان اس کے تحت مجبور نہیں ہے، مجبور نہیں ہوتا۔ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی خصلت کے مطابق کام کرتا ہے، غصے والا اپنے غصے کے مطابق، اور حلیم طبع والا حلیم طبع کے مطابق کام کرتا ہے، بد اخلاق کے مطابق، خوش اخلاق کے مطابق، کل یعمل علی شاکلتہ۔ ایک روایت بھی ہے یہاں پر، روایت میں یہ ہے، لو علم الناس کیف خلق اللہ الخلق لم یلم احد احدا، اور لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو کیسے بنایا ہے تو کوئی کسی کی ملامت نہ کرتا۔ اگر پتہ چل جائے کہ اس کے جینیٹک مسئلہ کیا ہے، جین کے اندر بڑا غصہ بھر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اس کے سیل میں، ایسے سالمے ہیں، وہ سالموں میں غصہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اب اس کا غصہ کرنا قدرتی بات ہے، لم یلم، ملامت نہ کرتا، ہاں اس نے تو کرنا ہی غصہ ہوتا ہے، میں نے اس کے جینیٹک کتاب کھول کر کے دیکھی ہے، صفحے کے اوپر غصہ ہے، ہاں انہیں غصہ کرنا ہوتا ہے، لم یلم احد احدا، کوئی کسی کی ملامت نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ نفس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، اپنے نفس کو پاکیزہ نہ سمجھنا۔ فلا تزکوا انفسکم، قرآن میں حکم ہے، اپنے آپ کو اپنی پاکیزگی مت جتاؤ، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، نیک ہوں، اچھا ہوں مت کہو۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے، اللہ کو پتہ ہے پرہیزگار کون ہے۔ وَأَعْلَمُ مَنِ اتَّقَىٰ، جس کے پاس تقویٰ ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مت جتاؤ کہ میں پاکیزہ ہوں، اس طرح بات کرو۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي کہو، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ کہو، میں پاکیزہ ہوں نہ کہو، میں ایک انسان ہوں نہ کہو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ٹھیک ہے، یہ ہے آداب پیغمبری، آداب قرآن، اخلاق قرآن، یہ ہے
کہ اپنی پاکیزگی جتانا درست تو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اعتراف کرو کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ میں خامی ہے، مجھ میں کمی ہے، میں اللہ کی رحمت کا منتظر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔